السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے پارے کی یہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ بغض اور عداوت کے لحاظ سے یہودی اور مشرک جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس معاملے میں وہ ان کے لیے بغض رکھتے ہیں، ان کے لیے عداوت رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں ان سے، جبکہ نصارہ جو ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر نرمی ہے، ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوچھا وہ اپنے لیے رکھتے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں یہ ہجرت حبشہ کے موقع پر نازل ہوئیں۔ مسلمان جو تھے، جب ان کا دین جو ہے یہاں پر رہنا، مکہ میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا اور اس دین پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے جو ہے مشقت بن گیا، تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو پہلی ہجرت جب ہوئی تو اس کے پیچھے جو تھے وہ بھی رہ نہیں سکتے تھے۔ مشرکین مکہ نے اپنے جو سردار تھے ان کو پیچھے بھیجا، تو حبشہ کے دربار کے اندر جب انہوں نے وہاں پر جا کے ان سے پوچھا کہ تم کیا پیغام لے کر آئے ہو، تو انہوں نے یہ آیات جب سنی، قرآن سورہ مریم ان کو سنائی گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جب ان پر سورہ مریم پڑھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ آیت جو ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے حبشہ کی نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کی رمجم سے تر ہو گئیں۔ اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل سے اسے سنیں جو بغض اور کینے سے خالی ہو اور خوف و خشیت سے وہ بھرا ہوا ہو، تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنا انہوں نے مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو نازل کیا ہے طرف رسول کے، ترا تو دیکھتا ہے أَعْيُنَهُمْ ان کی آنکھیں، تفید من الدمع بھر گئیں، بہہ پڑیں آنسوں سے، مما عرفوا بسبب اس کے جو پہچان لیا انہوں نے، من الحق حق میں سے، یقولون ربنا، اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں لکھ لے گواہوں میں سے۔ وہ فوراً ہی اللہ کی طرف مائل ہوئے، اللہ کی طرف جھک گئے، انہوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے جان لیا کہ یہی وہ کلام ہے، یہی وہ شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کی خوشخبری ہمیں ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ وہ ان کو پہچان گئے اور انہوں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کی اور اپنا ایمان پیش کر دیا کہ اے اللہ، ہم تجھے اپنے ایمان کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہمیں گواہوں میں سے لکھنا کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ نبی آ گئے ہیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم نہ ایمان لائیں ساتھ اللہ کی، وما جاءنا من الحق، اور جب کہ آ گیا ہے ہمارے پاس حق میں سے، ونطمع ان يدخلنا ربنا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب، مع القوم الصالحین، صالح قوم کے ساتھ۔ اسی طرح پر امید رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جب نیک عمل کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سب سے زیادہ قدردان ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے بندے کے عمل کی قدر کرتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنے ایمان
ایمان جب لے آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امید کی کہ ہم اب اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صالحین میں شامل کرے گا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ پس پہنچا دیا ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کو بما قالوا بسبب جو انہوں نے کہا تھا. کیا بدلہ دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ایسے جن کے نیچے نہریں بہتی تھیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے تھے وہ اس میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا بدلہ، ایمان بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ہی اس کی قیمت ہے، اور جو شخص جس کو جتنا بھی وہ سمجھے گا قیمتی تو اس کی قدردانی کرے گا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے، اس کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے، یہ جو ان کو آخرت میں جنات ملیں گے، باغات ملیں گی، یہ بدلہ ہے محسنین کا، احسان کرنے والوں کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو نہ تم حرام کہو جو حلال کر دیا، ما حل اللہ جو حلال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ تم جو ہے اس میں زیادتی کرو. یعنی تمہارے کہنے سے حلال اور حرام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی طرح سے تمام مسائل جو ہیں اور تمام تمہارے اوپر جو کھانے ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ واضح کر دیا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور تم جو ہو اس کے اندر اپنی مرضی نہیں کرو گے. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلال اور پاکیزہ. حلال کہ کمایا تو حلال ہے لیکن اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے اس کو حرام کر دیا، تو جیسے کہ جو ہے وہ محنت تو کی ہے، چوری کر لی ہے، مال چوری کیا ہے، وہ حرام ہو گیا، وہ حلال نہیں رہا. رشوت لے کر رشوت کا اس میں کر لیا، خیانت سے اپنے مال کو کر لیا، بددیانتی کے ساتھ اپنی کمائی کو ضائع کر لیا. اور طیبہ جو کہ طبیعت پر گرا نہ گزرے، جو تمہاری صحت کو تباہ نہ کر دے، جو تمہیں کراہت جس سے آتی ہو، ان چیزوں کو ان کا دھیان رکھو. واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس اللہ سے، وہ ذات انتم بہ مؤمنون جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو. تقویٰ کس کا اختیار کرنا ہے؟ جس پر ہم ایمان لائے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. ولیکن لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے قصد قسموں کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، کہ عربوں کے اندر بہت رواج تھا، وہ بات بات پر قسم کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے ہی جو تم کلام کے طور پر قسم کھاتے ہو اس پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا. ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، پکڑے گا اس قسم پر، بما عقدتم الایمان، جو تم اپنے دل کے ساتھ یہ عہد باندھ کر کرو گے. فَكَفَّارَتُهُ، پس کفارہ ہوگا اس قسم کا کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ غلط قسم کھا لی ہے اور اس قسم کو توڑنا پڑ جائے تو اس قسم کو توڑنے کے بعد اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اطعام عشرۃ مساکین، تو کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، من اوسطی درمیانے درجے کا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا پھر ان کو کپڑے پہناؤ گے، ایسے کپڑے جس میں ان کا ستر مکمل ہو اور جس میں وہ نماز کی ادائیگی کر سکے. او تحریر رقبہ، یا پھر گردن کا آزاد کرنا ہوگا. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جو یہ تینیں چیزیں نہ پائے تو پھر وہ 3 روزے رکھے، کہ جب اس نے قسم توڑ دی ہے یا اس کو قسم توڑنی پڑی ہے تو اب وہ اس قسم کا کفارہ دے گا. اور کفارہ اس لیے کہ تاکہ تم مزہ چکھو کہ ایسے بیہودہ باتیں اپنی زبان سے نہ نکالو، سوچ سمجھ کر بات کرو. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا خلفتم جب تم ان کو اٹھا لو. واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی ہر بات جو اللہ تعالیٰ نے تم سے تقاضا کیا ہے، جو دین تمہارے اوپر بھیجا ہے، اللہ نے اس کو کھول کھول کر تمہارے اوپر بیان فرمایا ہے. کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے گریز کرو. اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے، جس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط، نہ غلو ہے اور نہ ہی کمی کوتاہی. اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقویٰ اور کمال کا سبب سمجھا جائے، کہ اپنی یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے
لیے انسانوں کے لیے بنائی ہے کہ اس کا ترک کر دینا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا وہ سمجھے کہ میں بہت کمال کا کام کر رہا ہوں، اور نہ ہی اس بات کی اجازت اسلام دیتا ہے کہ حرام و حلال کے فرق ہی کو مٹا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو لغو قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں اللہ کرے گا۔ لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم نہ کھائے، حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ البتہ اس کی پکڑ ایسی قسموں پر ہوگی جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اس نے کھائی اور پھر وہ ان کو پورا نہ کر سکا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور چلتے چلتے یہ بھی بتاتی چلوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا 1 کم 90 بار پکارا ہے ایمان والوں کو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن میں یہ پڑھو یا سنو یا ایھا الذین آمنوا تو اپنے کانوں کو کھڑے ہو کر لو اور متوجہ ہو جاؤ اللہ کی آواز کی طرف کہ اللہ یا تو تمہیں کسی چیز کا حکم دینے والے ہیں کہ یہ کرو، اور یا تم کو کسی چیز سے روکنے والے ہیں، اس لیے دھیان سے سنو اس بات کو۔ انما الخمر والمیسر والانصاب، در حقیقت شراب اور جوا اور پانسے، والازلام، اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو قسمتوں کا حال معلوم کر رہے ہیں، رجس من العمل الشیطان، یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، پس بچو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے نیک کاموں کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح پانے میں یہ بھی ہے کہ یہ جو چیزیں رچ بس چکی ہوئی تھیں، شراب اور جوا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اس کو نازل کیا، اس آیت کو اس کی حرمت کے بارے میں بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے کلی حکم اگلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کے اندر فرما دیا کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، یہ جو ہے شراب اور جوا تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ ایمان والوں، جو ہے شراب، جوا، بت اور پانسے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ تو اس سے اللہ پاک فرما رہے ہیں فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پس تم بچو ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان، در حقیقت چاہتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت، والبغضاء اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، اور یصدکم عن ذکر اللہ، اور وہ روک دے تم کو اللہ کی یاد سے، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی یاد سے دور کرنے والی ہیں، ہٹانے والی ہیں، یہ اس کے اندر انسان کو گم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا تم اس سے باز آتے ہو؟ تو ہمارا کام کیا ہے کہ اے اللہ ہم باز آ گئے، ہم نے تیرا حکم سن لیا، ہم ان چیزوں سے رک گئے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، فَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو، یعنی کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے تم نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور اگر تم دوبارہ جاؤ گے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو خوب جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کا کام تھا تم تک پہنچا دینا، کھول کر پہنچا دینا، کہ رسولوں کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم تک پہنچا دینا، اور تمہارے تک بات پہنچ گئی ہے، اب تم ان تمام برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اوپر جو ہے ایمان والوں کے اور نیک صالح عمل کرنے والوں کے اوپر کوئی حرج نہیں، جناح فیما طعموا، اس چیز کے بارے میں جو وہ کھا چکے، اذا اتقوا وآمنوا، جبکہ وہ تقوی اختیار کرتے تھے اور ایمان لاتے تھے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ صالح عمل کرتے تھے، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر وہ بچتے رہے اور ایمان لائے، پھر بچتے رہے اور وہ نیکی کرنے والے ہیں، وہ احسان کرنے والے ہیں، وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک شخص جیسے جیسے حکم آتا چلا گیا اور اس کو اپناتا چلا گیا، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس چیز کے اوپر کہ جو تم اس سے پہلے حکم کے آنے سے پہلے شراب پی چکے یا جوا کھیل چکے یا اپنی قسمتوں کا حال جو ہے معلوم کر چکے اپنے تیروں کے نشانوں کے ذریعے، تو تمہارے اوپر کوئی ایسی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی نیک صالح لوگ کون سے ہیں کہ جیسے ہی ان کے پاس حکم آیا اور انہوں نے تقوی اختیار کیا اور اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور پھر تقوی اختیار کیا اور پھر وہ نیکیاں کرنے لگ گئے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایسے احسان کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ضرور آزمائش کرے گا تمہاری اللہ کسی قدر شکار سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ پہنچتے ہوں گے اس شکار تک تمہارے ہاتھ، وَرِمَاحُكُمْ اور تمہارے تیر، لِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ جانے اللہ تعالیٰ مَن يَخَافُهُ کہ کون ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بالغیب بن دیکھے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حال میں آزمائش کرے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو اب کوئی مشقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتے ہی رہیں گے کہ میں دیکھوں کون ہے جو مجھ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کی، اللہ تعالیٰ غیب ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، جتنا تعارف اللہ نے خود کروا دیا، اس کے نبی نے کروا دیا۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو بے چون و چرا مانیں اور اس کے اوپر اپنے سر کو جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون مجھے بن دیکھے میری بات کو سنتا ہے، میری بات کو جانتا ہے۔ اب جب تم شکار کے لیے احرام باندھ لیا تم نے، تو اللہ نے پابندی لگا دی ہے کہ اب تم نے شکار نہیں کھیلنا، تم نے کوئی جانور نہیں پکڑنا، تم نے کسی چیز کو ذبح نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے کون ڈرتا ہے بن دیکھے۔ فمن اعتدی، اور جس نے زیادتی کی بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد جو کوئی پھر اس حکم کو توڑے گا، اس کے خلاف ورزی کرے گا، تو پھر اللہ دردناک عذاب دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ تم شکار کرو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم، اور جس نے شکار کیا، قتل کیا اس کو تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، یعنی کہ سب کچھ سمجھ آ گئی، اس کے باوجود جو ہے اس نے شکار کیا، فجزاء مثل ما قتل من نعم، تو پھر بدلے میں اس جیسا ہی ہوگا جو جانوروں میں سے جو اس نے قتل کیا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور اس چیز کا فیصلہ کہ اگر اس نے ہرن شکار کیا تو اس کے بدلے میں وہ کیا جو ہے وہ صدقہ دے، کس چیز کی قربانی دے، یہ تمہارے درمیان دو عدل والے جو ہیں وہ تم کو بتائیں گے۔ حدیم بالغ الکعبۃ، اور یہ قربانی جو ہوگی پہنچنے والی ہے کعبہ کو۔ او کفارۃ، یا کفارہ ہوگا اس کا، طعام مساکینہ، مسکینوں کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ مزہ چکھے اپنے کیے کا، کہ یہ جو تمہارے علماء ہوں گے، تمہارے عالم ہوں گے، وہ تم کو بتائیں گے کہ تم نے اس کے بدلے میں آیا جانور ہی ذبح کرنا ہے اور کون سا جانور کرنا ہے، یا تم نے کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا تم نے اس کے بقدر روزے رکھنے ہیں، یہ تمہیں وہ بتائیں گے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے جو پہلے ہو گیا۔ یہ سبحان اللہ بہت بڑی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں پر کہتے ہیں کہ تم توبہ کر لو، کتنے بڑے بڑے بھی تم نے گناہ کیے ہوں گے تو ان پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے، اللہ کی مرضی کہ اللہ ان کے بارے میں نہ پوچھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، بس انتقام لے گا اللہ اس سے۔ تو جو دوبارہ کرے گا سمجھ جانے کے بعد، سن لینے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام والے ہیں۔ حل لکم صید البحر، حلال ہے تمہارے لیے، احرام کی حالت میں حلال ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم وللسیارہ، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے قافلوں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر، اور حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر احرام کی حالت میں خشکی کا شکار، ما دمتم حرم، جب تک تم احرام کی حالت میں رہو گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم نے لوٹ جانا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو حرمت والا گھر، قیاما للناس، ٹھہرنے کے لیے لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ، والہدی والقلائد، اور اللہ تعالیٰ نے قربانی اور پٹا پہنے جانور، نظر کے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تاکہ تم اچھی طرح سے اس بات کو جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ باخبر ہے، علم والا ہے۔
احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرام قرار دے دیا۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے، باہر نہ چلا جائے۔ یعنی کہ خانہ کعبہ کی اتنی حرمت ہے اور یہ اتنے امن والی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ کتنا بھی جانی دشمن کیوں نہ اس کے اندر آ جائے، اس کی پناہ میں آ جائے، تو اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ علم، خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے اوپر رسول کے مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ان تمہارے اندر باہر کی باتیں، زبان سے کہی ہوئی باتیں، دل کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں، اللہ ان سب سے آگاہ ہے۔ قل لا یستوی الخبیث، کہہ دیجئے نہیں ہے برابر گندی چیزیں والطیب، اور پاکیزہ چیزیں، پاک چیزیں، ولو اعجبک، اور اگرچہ کتنی اچھی لگے تجھ کو، کثرت الخبیث، گندگی کی کثرت، یعنی کوئی بری چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، کوئی شیطانی عمل ہے، وہ چاہے کتنا ہی خوشنما ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، تمہیں اس میں اپنا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ لگ رہا ہو، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے پاکیزہ چیز کے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت کے جلال سے ڈرو، اس کی طاقت سے ڈرو، اس کی قوت سے ڈرو کہ سب کچھ زمین و آسمان میں اور جو ان کے درمیان ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے، تم اللہ کی خلاف ورزی کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کے اس سے بچ نہیں سکتے ہو۔ تو اے عقل والو، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانو کہ یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں، جو جوا اور شراب ہے یا قسمت کے حال معلوم کرنا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے یا تمہیں اس سے کوئی دنیا کی لذت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روک دیا، یا ناپاک گندی چیزیں ہیں، تمہیں انہیں اللہ کی خاطر، اللہ کے خوف کی خاطر، اللہ سے محبت کی خاطر ان کو چھوڑنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور سب سے کثرت سے یہ جو یا ایھا الذین آمنو کا کلمہ ہے اس سورۃ المائدہ کے اندر آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو نہ سوال کرو تم ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر ظاہر کی جائے تم پر، تسؤکم، تو تمہیں بری لگیں گی، وان تسألوا، اور اگر تم سوال کرو عنہا، ان کے بارے میں، ہی نہ ینزل القرآن، اس وقت کہ جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی کہ ابھی اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، اور لیکن ایسا زیادہ کثرت سوال سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کثرت سوال کی ممانعت فرما رہے ہیں کہ زیادہ سوال نہ پوچھو، جتنا دین جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، جس طرح سے کہہ دیا ہے، اس حکم کے اوپر اپنے سر کو جھکا دو، اور اگر تم مزید سوال کرتے چلے جاؤ گے تو ابھی تو تمہارے اوپر جو ہے وہ وہی نازل ہو رہی ہے، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، تو تمہیں کچھ بتا دیا جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے تم سے، یعنی اللہ نے آنے والے لوگوں کو اس چیز سے روک دیا، منع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو موجودہ لوگ تھے ان سے اس بات کو درگزر کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ قد سألهم قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرون، تحقیق سوال کیا تھا ایسا ہی قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس نے ایسے ہی سوالات کیے تھے، ثم اصبحوا، پھر رہ گئے وہ، بہا، اس کے، کافرین، انکار کرنے والے، انکار کرنے والوں، اتنے کثرت سوال کرتے تھے کثرت کے ساتھ کہ پھر جو تھے جب ان سے تقاضا کیا جاتا، جو ان کو بتایا جاتا تو ان کو مانتے بھی نہیں تھے۔ وما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ یہاں 4 قسم کے جو جانور ہیں وہ بتا رہے ہیں، وہ یہ سانڈ میں سے ہو، گائے میں سے ہو، اونٹنی میں سے اور اونٹ میں سے ہیں مختلف جانور جن کو انہوں نے خود اپنے دعوے سے حرام قرار دے دیا تھا۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افطرا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہ جو صائبہ، بحیرہ،
ظہیرہ وسیلہ اور حام ہے یہ اللہ نے نہیں ان کو حرام ٹھہرایا. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں یفترون علی اللہ الکذب یہ باندھتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ. اپنے پاس سے خود ہی کہہ دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ہمارے لیے جائز ہے یہ مردوں کے لیے جائز ہے یہ عورتوں کے لیے جائز ہے. اللہ نے ایسا ان کو کوئی حکم نہیں دیا. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثریت ان کی نہیں عقل رکھتی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس بات کی طرف إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے وَإِلَى الرَّسُولِ اور اس کے رسول کی طرف آؤ ان کی رسول کی بات کو مانو. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے جس پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو. اللہ پاک فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا اگرچہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں نہ جانتے ہوں ان کو کسی چیز کا بھی علم نہ ہو. ولا یہتدون وہ کسی راہ پر بھی نہ ہوں کسی ہدایت کے رستے پر بھی نہ ہوں پھر بھی یہ ان کی پیروی کریں گے یہ ان کے پیچھے چلیں گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو تمہارے اوپر تمہاری جانیں ہیں. لا یضرکم تو نہیں نقصان پہنچائے گا تم کو من ضل جو گمراہ ہو گیا اذا اہتدیتم جب کہ تم ہدایت پر ہوگے. یعنی کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس علم ہوگا تم درست راہ کے اوپر چل رہے ہوگے تو جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کوئی تم کو زبردستی اس راستے کے اوپر لے کر نہیں جا سکتا جبکہ تمہارے اندر خود اعتماد ہوگا. الی اللہ مرجعکم جمیعا اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے سب کا. فینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ بتائے گا تم کو خبر دے گا تم کو اس چیز کی جو تم کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم گواہی دو آپس میں اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی ایک کو موت کی مصیبت آ جائے حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل تو اس وقت وصیت کرو دو عدل والے منکم اپنے میں سے دو عدل والے جو ہیں ان کو کھڑا کرو او آخران من غیرکم یا اپنوں کے علاوہ دو کو کھڑا کر دو. جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے. اس وصیت پر دو قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلا اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اپنے بنا لو مسلمان ہو جائیں یا اس کے علاوہ ان انتم ضربتم فی الارض اگر ہو تم زمین میں چلتے پھرتے اپنے ملک سے دور ہو اپنے شہر سے دور ہو فاصابتکم مصیبت اور تم کو مصیبت پہنچ گئی ہے الموت موت کی تخبصونہما تم روک لو ان دونوں کو من بعد الصلاۃ نماز کے بعد اور یہ نماز اکثر کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد ان کو روکو. فیقسمان باللہ پس وہ قسمیں کھائیں اللہ کی ان ارتبتم لا نشتری بھی ثمنا تاکہ نہ تم کو شک رہے اور نہ ہم بیچیں گے اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر. یعنی وہ اس چیز پر قسم کھائیں ولو کان ذا قربا اور اگرچہ ہمارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوگا ہم یہ جو قسم کھا رہے ہیں یہ سچی ہوگی. ولا نکتم الشہادۃ شہادت اللہ اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. اگر ہم نے ایسا کیا ان اذا لمن الآثمین تو یقیناً ہم ایسی صورت میں گناہ گاروں میں سے ہوں گے. فإن عثر علی انہم استحقا اور پھر اگر آگاہ ہو جاؤ ان دونوں کے اوپر جنہوں نے قسم کھائی تھی اسمن گناہ کی صورت کہ پتہ چلے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے اس میں کوئی ہیر پھیر کی ہے فآخران یقومان مقامہما تو کھڑا کرو ان کی جگہ پر دو اوروں کو من الذین استحقا ان لوگوں کے بالمقابل جنہوں نے قسم کھائی تھی علیہم الاولیانی اور کہ وہ زیادہ جو ہیں فیقسمانی باللہ کہ ان کی قسمیں زیادہ معتبر ہوں گی. لشہادتنا احق من شہادتہما اور وہ یہ قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہیاں زیادہ سچی ہیں ان دونوں کی گواہیوں سے. وما اعتدینا اور ہم زیادتی نہیں کریں گے. انا اذا لمن الظالمین بے شک ایسی صورت میں ہم ظالموں میں سے ہوں گے. یعنی پہلے دو لوگوں کو کھڑا کیا اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہم سچ بولیں گے ہم کو اپنی تھوڑے سے دنیا کے فائدے کی خاطر اپنی قسموں کو نہیں بیچیں گے وصیت میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے. اور اگر آگاہ ہو جاؤ کہ وہ کوئی ایسی گڑبڑ کرنے والے ہیں یا انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو ان کی قسموں ان کی جو اس وقت موجودگی ہے اس کو ختم کر کے دو اور لوگ ان کی جگہ پر کھڑے کرو اور ان سے پھر یہ قسم لو کہ وہ جو ہے سچ بولیں گے اور جو ہے صحیح گواہی دیں گے.
اور اگر وہ ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے سچی گواہی نہ دی اور ہم نے زیادتی کی تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے. ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ، یہ زیادہ قریب ہے کہ آئیں گواہیاں علی وجہہا اپنے رخ پر، او یخافوا یا وہ ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، بعد میں جو قسمیں کھانے والے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ ہماری قسموں کو بھی رد کر دیا جائے گا جیسے کہ ان کی قسموں کو کیا گیا ہے. جیسے اب ان کی بات جو ہے معتبر نہیں رہی، اسی طرح ہمیں بھی ہمیشہ پوری زندگی کے لیے جو ہے ان چیز سے دستبردار ہونا پڑے گا. واتقوا اللہ واسمعوا، ڈرو اللہ سے اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتا فاسق قوم کی. اللہ بار بار ہم کو ڈرنے کی اور سننے کی کہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتے ہیں. تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس بندگی کے کچھ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. ان اصولوں کے اوپر جمے رہنا، ان کو جمے رہنے کے لیے ان کے لیے کانوں سے کام لو، غور سے اس بات کو سنو. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں. یوم یجمع اللہ رسولا، پھر جس دن جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا اللہ رسولوں کو. فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم جواب دیے گئے. قالوا لا علم لنا، تو رسول کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم. انک انت علام الغیوب، بے شک ہے اللہ تو زیادہ جاننے والا ہے غیب کا. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور پھر اللہ خاص طور پر مسیح بن مریم پر اپنے انعامات کا ذکر کریں گے. ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے کہیں گے اذکروا نعمتی علیک، یاد کر جو میں نے اپنی نعمت تجھ پر کی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ کے اوپر کی، اذ ایتک بروح القدس، جبکہ میں نے تیری مدد کی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو کلام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ گود میں اور بڑھاپے میں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت دانائی کی باتیں. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور میں نے تجھے تورات اور انجیل سکھائی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو تخلیق کرتا تھا، بناتا تھا مٹی سے پرندے کی صورت. بِإِذْنِی، میرے حکم سے، میری اجازت سے. فَتَنْفُخُ، پھر تو پھونکتا تھا، فِيهَا، اس میں، فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِی، تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے اجازت سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تجھے میں نے یہ بھی تیرے اوپر نعمت کی کہ تجھے میں نے یہ بھی ہنر سکھایا کہ تو مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتا تھا. والابرص، اور برص کے مرض کو درست کرتا تھا، باذنی، میری اجازت سے. واستخرج الموتى باذنی، اور جب تو نکالتا تھا مردہ کو، جب تو زندہ کرتا تھا مردے کو میرے حکم سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو انکا تجھ سے. اِذْ جِئْتَهُمْ، جب تو لایا تھا ان کے پاس، بالبینات، واضح دلیلیں. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہا ان میں سے کافر لوگوں نے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب تو یہ ساری باتیں ان کے سامنے کر کے تو نے دکھائیں تو انہوں نے تیرے ان معجزات کو کہا کہ یہ جادو ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو تیرے اوپر وار چلانا چاہا، جو تیرے ساتھ مکر کرنا چاہا، میں نے تجھ کو اس سے بچا لیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کے اوپر کیے تھے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور اللہ ان کو یہ یاد دلا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات ان کے اوپر کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سوچے ذرا کہ اللہ تعالیٰ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنے محبوب نبی کو، اپنے پیارے نبی کو جو ہے اس وقت ان کا حساب لینے کے لیے، ان سے جواب لینے کے لیے ان کو ساری انسانیت کے سامنے اکٹھا کریں گے، تو سوچے کہ ہماری زندگی کیسی گزری ہوئی ہے. اللہ نے ہم کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی، جب سے ہم پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کے قبر تک اللہ نے کتنی ہمارے اوپر مہربانیاں کی. اللہ اگر ان کا حساب لینے لگے، ان کے بارے میں پوچھنے لگے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے جواب دیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے روبرو کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ پھر ایک اور نعمت فرماتے ہیں، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب وحی کی میں نے تیرے حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی وبرسلی، یعنی یہ بھی میرا ایک انعام ہے کہ میں نے تیرے حواری بنا دیے. میں نے ان کی طرف وحی کی، ان کے دلوں میں القاء کیا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہنا کہ بے شک ہمیں فرمانبرداروں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر آپ کی الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. قال الحواریون، اور جب تیرے حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کر سکتا ہے تیرا رب، ان ینزل، کہ وہ اتارے علینا ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء، ایک پکوان
رزقان ایک کھانا آسمان سے. قال اتقوا اللہ تو آپ نے ان سے عیسیٰ بن مریم نے کہا اللہ سے ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اسی کے اوپر اکتفا کرو، اسی کا شکر ادا کرو اور اللہ سے مزید مطالبات نہ کرو. قالوا کہنے لگے نرید ان ناکل کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن اور اطمینان پکڑیں قلوبنا ہمارے دل، ونعلم اور جانے ہم ان قد صدقتنا کہ بے شک سچ کہا، صدقتنا کہ تو نے سچ کہا، ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم ہو جائیں اس کے اوپر گواہ. تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ میں کر سکتا ہوں، اور میں نے تیرے اوپر کتنی نعمت کی، کتنا تیرے اوپر احسان کیا کہ تیرے ساتھی ایسے اچھے بنا دیے جن کے دل میں تیری محبت آ گئی. تو ان احسانات میں مائدہ والا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر انہوں نے تجھ سے مائدہ ایک پکوان مانگا جس پر آپ نے ان سے کہا کہ یہ جو ہے یہ ایسی بات نہ کہو، اس سے اللہ تعالیٰ کا ایسے چیز کا نہ مطالبہ کرو اگر تم مومن ہو، تمہیں ایمان ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں. اسی قصے کے حوالے سے اس کا نام بھی مائدہ رکھا گیا ہے. اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اے عیسیٰ مریم کے بیٹے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہرا لینا؟ قال عیسیٰ بن مریم کا فرمایا عیسیٰ بن مریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اے ہمارے رب اتار ہمارے اوپر دسترخوان آسمان سے تکون لنا عیدن تاکہ ہو جائے ہمارے لیے عید لاولنا و آخرنا ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے، و آیۃ منک اور تیری طرف سے یہ نشانی ہو، وارزقنا وانت خیر الرازقین اور رزق دے ہم کو تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اتارنے والا ہوں اس کو تمہارے اوپر. فمن یکفر بعد منکم اور جس نے اس معجزے کے آ جانے کے بعد انکار کیا، ایمان نہ لایا، منکم تم میں سے، فإنی تو بے شک اعذبہ عذابا تو میں عذاب دوں گا اس کو عذاب لا اعذبہ احد من العالمین ایسا عذاب جو جہانوں میں کسی نے کسی کو نہ دیا ہو. اب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے ہی سے ایک منظر دکھا رہے ہیں کہ اس کو تصور میں لاؤ کہ اس طرح محشر کا دن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اگر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تو یہ جو بزرگ وغیرہ جن کی قبریں آج بھری پڑی ہیں وہاں پر ٹھٹ کے ٹھٹ اور میلے لگے ہوئے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہم سے آ کے منتیں مانو، ہم سے آ کے دعائیں کرو. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ بن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بناؤ مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود اللہ کو چھوڑ کر. قال سبحانک عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پاک ہے تو، بے عیب ہے تو، ما یکون لی نہیں ہے یہ میرے لائق ان اقول ما لیس بی بحق لی بی حق کہ میں کہوں ایسی بات جس کا مجھے اختیار نہیں ہے. ان کنت قلتہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تو جانتا اس کو، فقط علمتہ تو تیرے علم میں ہوتا. اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہوتی یعنی کہ وہ جانتے ہیں کہ میں بندہ ہوں اور اللہ ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اس کے علم سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو ان کا بھی اس چیز پر ایمان ہے. وہ کہتے ہیں اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہوتی فقط علمتہ تو بے شک تو اس کو جانتا. تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا ہوں کہ تیرے نفس میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب اور بے شک تو ہی ہے سب سے زیادہ غیب کی باتوں کو جاننے والا. ما قلت لہم نہیں کہا میں نے ان سے الا سوائے ما امرتنی سوائے وہ جو تو نے مجھ کو حکم دیا بھی اس بات کا ان اعبدوا اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم جو میرا اور تمہارا رب ہے. کہ کہنے لگے کہ میں نے تو صرف ان سے یہی کہا تھا کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدن
اور میں گواہ ہوں ان کے اوپر ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر زندہ رہا تو میں تو ان کو اسی بات کی تلقین کرتا رہا، میں نے تو ان کو کبھی ایسا نہیں کہا کہ مجھے یا میری ماں کو پوجو۔ فلما توفیتنی، پھر جب موت دے دی تو نے مجھ کو، کنت انت الرقیب علیہم، تو تھا ان کے اوپر نگہبان، وانت علی کل شیء شہید، اور بے شک تو ہے ہر چیز کے اوپر گواہ۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو سزا دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخش دے، معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے وہ دن، ینفع الصادقین صدقہم، جس دن فائدہ دے گی سچوں کو ان کی سچائی۔ عیسیٰ علیہ السلام پوری بات حق کے ساتھ بیان کر دیں گے اور ان کا یہ حق بیان کرنا ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہوں گے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں ابد آباد۔ رضی اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سے جس مقصد کی خاطر ان کو بھیجا، جس مشن کے اوپر ان کو بھیجا، انہوں نے وہ کام پورا کیا تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقامات دے گا، وہ درجات دے گا، وہ باغات دے گا تو وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین پر، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی اللہ ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ سورۃ المائدہ مکمل ہو گئی۔ سورہ الانعام پڑھیں گے، اس کی 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں، اور یہ بھی اکٹھی ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہوئی ہے، مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 3 بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت، اور بار بار ان کو رپیٹ کیا گیا ہے مختلف انداز کے ساتھ۔ اللہ نے اپنی حمد کے ساتھ اس کو شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ ذات خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اندھیرے اور نور روشنیاں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، آسمان و زمین کا پیدا کرنا اور دن رات کا روشنی اور تاریکی کو پیدا کرنا۔ ثم الذین کفروا، پھر یہ کافر لوگ بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ کو اس چیز کے اوپر بہت ہی غصہ آتا ہے، بہت ہی بری لگتی ہے یہ چیز کہ لوگ جو ہے ایک اکیلا تنہا اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس پوری کائنات کو وجود دینے والا، اس کو چلانے والا، اس کے کام بنانے سنوارنے والا، یہ اندھیرے اجالے بنانے والا، اور انسان کو جو ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والا، اور پھر لوگ جو ہے اس کے ساتھ طرح طرح کے معبود ٹھہراتے ہیں، طرح طرح کے اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کی اس کی ایک موت اجل، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اجل اس کی جو ہے لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور پھر تم اس میں شک کرتے ہو کہ ایک دنیا کی تمہاری موت لکھی ہوئی ہے کہ تم مر جاؤ گے، اور پھر ایک تمہاری اجل ہے کہ تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور محشر کے میدان میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بار بار اللہ تم کو یہ بات سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تو تم پھر اس میں شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، جانتا ہے تمہاری چپکے چپکے کہی ہوئی باتوں کو اور تمہاری جو ہے اونچی کہی ہوئی باتوں کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم جو ہو کماتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس نشانی کا انکار کرتے ہیں۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، اور بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس حق آ گیا، یعنی ان کو بات سمجھ میں آ بھی گئی تب بھی انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں جس کا تھے وہ مذاق اڑاتے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا نہیں وہ دیکھتے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے، من قرن میں سے، یعنی امتوں میں سے، مکناہم فی الارض، ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو زمین
زمین میں ما لم نمکن لکم جو نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے تمہیں، وارسلنا السماء اور بھیجا ہم نے آسمان سے علیہم ان کے اوپر مدرارا موسلادھار بارشیں، فائدہ مند بارشیں، وجعلنا الانہارا اور بنائی ہم نے ان کے لیے نہریں، تجری من تحتہم بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، فاہلکناہم پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کے ساتھ، وانشأنا من بعدہم اور اٹھا کھڑا کیا ہم نے ان کے جانے کے بعد قرنن آخرین اور دوسرے لوگوں کو اور امتوں کو اٹھا کھڑا کیا۔ اللہ کے لیے یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب کسی قوم کے اندر بہت زیادہ بے حیائی پھیل جاتی ہے، بہت زیادہ شرک پھیل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی قوموں کو بہت آسائشیں دیں، بہت ان کے اوپر اپنے انعامات بھیجے، لیکن جب انہوں نے اس کی ناقدری کی، انہوں نے ان چیزوں کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ چھین کر ان کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ پر اور امتوں کو لے آئے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ اور اگر ہم اتارتے تمہارے اوپر کتاب صفوں کی صورت میں، جیسے پرچوں کی صورت میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ پھر وہ چھوتے اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا البتہ پھر بھی کہتے کافر لوگ، ان ھذا الا سحر مبین کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا، کہ آج ہی آپ کے اس طرح فصیح کلام کو، آپ کے بولنے کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، کوئی جنات آتے ہیں جو اس کو یہ سکھا جاتے ہیں، یہ سحر ہو گیا اس کے اوپر۔ اگر ہم کتاب کی صورت میں، صفوں کی صورت میں بھی اس قرآن کو نازل کرتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک اور کہا انہوں نے کیوں نہیں نازل کیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، ولو انزلنا ملکن اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم فرشتہ نازل کرتے، لقضی الامر تو البتہ فیصلہ ہو جاتا کام کا، ثم لا ینظرون پھر نہ وہ ڈھیل دیے جاتے، کہ جو یہ ان کے ساتھ حشر کر رہے ہیں، جو یہ ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کو طعنے دے رہے ہیں، جس طرح کا ایک بہترین کلام پیش کرنے والے کو اس کا جو ہے بدلہ دیا جا رہا ہے، تو میں تو فرشتے کو بھیج کر یہ معاملہ ہی جو ہے اس کو ختم کر دیتا، اس کا فیصلہ کر دیتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اور اگر ہم بناتے اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا پھر بھی بناتے ہم کو اس کو مرد کی ہی شکل میں، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ اور البتہ پھر بھی شک میں رہتے، شک پڑا رہتا ان کے اوپر، ما یلبسون جس شک میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور بلا شبہ مذاق اڑائے گئے اس سے پہلے، آپ سے پہلے بھی رسول، آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کا بھی اسی طرح سے مذاق اڑایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی فرشتے کو بھی بھیجتے تو فرشتے کو بھی انسانی روپ کے اندر ہی بھیجتے، کیونکہ فرشتہ ایسی مخلوق ہے جس کو دیکھ کر عام جو نظر ہے وہ اس سے خوف زدہ ہو جائے۔ وہ پھر لوگ کہتے کہ ہم فرشتوں جیسے تو نہیں ہیں کہ ہم ان جیسے کام کر سکیں، ہم تو انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہمارے اندر جو ہے نیکی اور بدی دونوں رکھی گئی ہیں، تو ہم تو بالکل ان جیسی زندگی نہیں رکھ سکتے، تو گزار سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی یہ شک میں ہی رہتے۔ اور آپ سے پہلے بھی اڑایا گیا مذاق رسولوں کا، فحاق بالذین سخروا پر گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، منہم ان میں سے، ما کانوا بھی یستہزئون اس چیز نے جس کا تھے یہ مذاق اڑاتے، یعنی جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے اسی چیز نے آ کر ان کو گھیرا۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین کہہ دیجیے ان سے کہ سیر کرو زمین میں، چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس طرف دیتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ جس کو لائے وہ واپس اس کے لیے جانا ہی تھا، کسی کو سزا کے ساتھ لے گئے اور کسی کو جو ہے طبعی موت وہ اپنی مر گیا۔ کل لمن ما فی السماوات والارض کہہ دیجیے ان سے کس کا ہے جو ہے آسمانوں میں زمین میں، اور اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں قل للہ کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لکھ دیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے اوپر رحمت، کے اتنے نافرمان ہو، اتنے اللہ تعالیٰ کو اذیت تکلیف پہنچاتے ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کرتے ہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ البتہ وہ ضرور اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فی اس دن کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ تم سب کے سب اس دن میں اکٹھے ہونے والے ہو، جس دن اللہ تعالیٰ ایک آواز کے ساتھ، ایک سور کے ساتھ جو ہے سارے کے سارے اپنی قبروں میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔
الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے خسارہ پایا انفسہم، اپنی ہی جانوں کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، پس وہ نہیں ایمان لاتے، وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کا ہے جو بس رہا ہے رات اور دن میں، یعنی جو بھی کچھ دن رات میں ہو رہا ہے یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا علم والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، کہہ دیجیے ان سے کیا اللہ کے علاوہ اتخذ ولیہ، میں بناؤں دوست، فاطر السماوات والارض، حالانکہ وہ اللہ تو پیدا کرنے والا ہے بغیر نمونے کے آسمان و زمین کو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور نہیں وہ خود کھاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اپنی ساری مخلوق کو، بے شمار مخلوق ہے کہ کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور کہاں کہاں وہ مخلوق بس رہی ہے، وہ اپنی ساری مخلوق کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، لیکن اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ، کہہ دیجیے ان سے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں اول من اسلم، سب سے وہ پہلا جو سونپ دے، سپرد کر دے، فرما بردار ہو جائے، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ تم ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے سن لیا اللہ کی بات کو، سن لیا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو پھر سب سے پہلے بن جانا اس کے آگے اپنا سر جھکانے والے، جیسے ہی کوئی حکم آئے اسی وقت اللہ کے آگے اپنا تم نے سر جھکا دینا ہے۔ قل انی اخاف، کہہ دیجیے ان سے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں، وہ تو اس چیز سے ڈریں، اور آج ان کی امت کس قدر بے خوف ہوئی ہوئی ہے، اللہ کے عذابوں سے بے خوف، اور اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے بے خوف نہیں رہا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بار بار ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، سمجھ جاؤ ان باتوں کو۔ من یصرف، جو پھیر لیا گیا، عنہ، اس عذاب سے، یوم ایذن، اس دن، فقد رحمہ، تو بے شک اس کے اوپر رحم کر دیا گیا، کہ وہ اس قدر خوفناک عذاب ہوگا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے سوا کسی کے اور کے آگے اپنا دامن پھیلایا، کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا، تو میں ایک بہت بڑا دن کا عذاب آ جائے گا۔ اور اصل کامیابی کیا ہوگی کہ جو اس عذاب سے پھیر لیا گیا ہے اس دن، تو وذالک الفوز المبین، تو یہ بہت بڑی کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو کوئی کھولنے والا نہیں سوائے اسی کے۔ اس چیز کے اوپر پورا یقین رکھو، تمہارے عقائد میں سے یہ بھی ایک عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں تم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے تم کو، چھوئے تم کو کوئی نیکی خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بس اللہ وہی ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا، کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ پوری انسانیت مل کر تجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے تیرے مقدر میں نہ لکھا ہو تو تجھے نہیں پہنچ سکتا، اور پوری انسانیت مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ نہیں لکھا، تو یہ تجھے سب انسان مل کر، جنو انس مل کر بھی تجھ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ ہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا باخبر ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادتا، پوچھیے ان سے، کہیے ان سے کہ کون سی بات گواہی کے لحاظ سے بڑی ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، کس بات پر؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مبعوث فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ کتاب دے کر مجھ کو بھیجا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میں اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ڈرا دوں جس تک کے اور جس تک یہ پہنچے۔ قرآن کے آنے کا، نبیوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ خوشخبریاں دی جائیں اور ڈرایا جائے ان کو۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دے کر بھیجا ہے تاکہ میں ڈرا دوں اس کے ساتھ، اور جس تک بھی یہ پہنچے، یعنی قیامت تک کے لیے بھی جس تک یہ پہنچے گا اس سب کے لیے ایک ڈراوا ہے۔ اَإِنَّكُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ الہتاً کوئی اور الہ ہے، اخرى دوسرا،
قل لا اشہد، کہہ دو کہ نہیں میں گواہی نہیں دیتا، قل انما ہوا الہ واحد، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ وہی ایک واحد ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں بیزار ہوں، بری ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اگر لوگ اس بات کی گواہی دیں تو تم نے کتنی بھی میجورٹی ایک طرف کیوں نہ جا رہی ہو، تم نے ان کے ساتھ مل کر شامل نہیں ہو جانا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ اس قدر ڈھیٹ ہیں، جان چکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کی نبی کی ہونے کی تمام نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے باوجود جو ہیں وہ اس کو مان نہیں رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اور کون سب سے زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو باندھے اللہ کے اوپر کاذبا جھوٹ، او کذب بآیاتہ، جھٹلائے اس کی آیات کو، انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ جنہوں نے حق تلفی کی اپنے رب کے ہونے میں، اپنے رب کی صفات میں، اپنے رب کی ذات میں، تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ظالم ہیں، یہ کبھی فلاح نہ پائیں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، کنتم تزعمون، جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، ثم لم تکن فتنتہم، پس نہ ہوگی ان کے پاس کوئی ایسی بات، الا ان قالوا، سوائے یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ، قسم ہے اللہ کی، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، نہیں ہم شرک کرنے والے تھے، کہ اس وقت ان کی یہ جو انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے آزمائش بن جائے گی، اور وہ اس وقت قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اللہ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح کیسے ڈھیٹ ہیں، کیسے اپنے جھٹلاتے ہیں اپنی ہی جانوں کو۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور کھو جائے گا، گم ہو جائے گا ان سے جو وہ باندھتے تھے، جو وہ کرتے تھے۔ شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی میرے، اللہ پاک فرماتے ہیں ثم لم تکن انظر کیفا، دیکھو تو کیسے جھٹلاتے ہیں اپنی ہی جانوں پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور کھو گیا ان سے جو وہ اس وقت باندھتے تھے دنیا میں، جو انہوں نے اپنے پاس سے جھوٹ باندھے ہوئے تھے وہ سب ان سے دور ہو جائیں گے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو تیری طرف سنتے ہیں، وجعلنا علی قلوبہم، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں پر، اکنہ، پردہ، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر ڈاٹ رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جب انسان جو ہے وہ ہنسی مذاق اڑاتا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتا ہے، بار بار اس کے پاس ہدایت آتی ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سننے کے باوجود جو ہے، سمجھ جانے کے باوجود جو ہے ان کے کانوں پر ڈاٹ لگ جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر طرح کی نشانی، لا یؤمنوا بہا، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تیرے پاس، یجادلونک، یقول الذین کفروا، وہ جھگڑا کریں گے تیرے ساتھ اور وہ کہیں گے کافر لوگ، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ وہی چیز ہے جو پہلے زمانوں کی پہلی کہانیاں تھیں، یہ تو وہی ہم سے بیان کرتا ہے۔ وہم ینہون عنہ، اور وہ رکتے ہیں اس سے، وینئون عنہ، اور وہ روکتے ہیں اس سے، نہ تو وہ خود ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں اس پر۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو اس کی خبر نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کہ وہ دنیا میں نہ خود ایمان لائے، نہ انہوں نے خود اس کی طرف توجہ کی، اور نہ جو ایمان لا چکے تھے ان کو بھی اس چیز سے روکا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ تو دیکھے جب وہ کھڑے ہوں گے آگ کے اوپر، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، اس وقت وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ، کاش کہ ہم لوٹا
لوٹا دیے جائیں اور نہ ہم جھٹلائیں بھی آیات ربنا اپنے رب کی آیات کو ونکون من المؤمنین اور ہم ہو جائیں مومنوں میں سے. یعنی اب پچھتاوا ان کے کسی کام نہیں آئے گا اور جب ان کے اوپر یہ سارا عیاں ہو جائے گا سب کچھ کھل جائے گا تو اس وقت اقرار کرنے کا ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. بل بدا لہم بلکہ واضح ہو جائے گا ان کے اوپر ما کانوا تھے جو وہ یخفون من قبل اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے. حقیقت کو تو سمجھ جانے کے باوجود وہ دنیا کے فائدوں کے لیے اس کو چھپاتے تھے لوگوں کو اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے روکتے تھے آڑ بنتے تھے. تو یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا ان کے دلوں کے اندر جو قدورت اور بغض تھا اس دین کی خاطر ان لوگوں کے خاطر جنہوں نے اس دین کو قبول کیا وہ سب کھل کر سامنے آ جائے گا. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا اور اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم نہ جھٹلائیں اللہ کو اور نہ اس کی رسولوں کو. تو اللہ کہتے ہیں اگر لوٹا دیے جائیں لعادوا البتہ دوبارہ کریں گے لما وہی چیز نہو جس سے روکے گئے ہیں انہو اس سے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک یہ جھوٹے کہ یہ انسان کی یہ بھی ایک عادت ہے کہ وہ جو ہے بار بار اللہ سے وعدے کرتا ہے کہ میں یہ کام آئندہ نہیں کروں گا. اللہ ایک بار معاف کر دے اللہ ایک بار چھوڑ دے اور جب اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کر دیتے ہیں تو پھر وہ اسی کام میں پھر مشغول ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں ان کو واپس لوٹا بھی دوں تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا کیونکہ یہ جھوٹے ہیں ان کو عادت پڑی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی. وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا اور یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں ہے یہ ہماری زندگی مگر دنیا ہی کی. وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے. ان کو دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر یقین نہ تھا. ولو تری اذ وقفوا علی ربہم اور کاش کہ تو دیکھے جب یہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. قال الیس ھذا بالحق ان سے کہا جائے گا کیا یہ سچ نہیں ہے یعنی جو دنیا میں تم کو بتایا جاتا تھا جو کتاب کے ذریعے جو تھے تم پڑھتے تھے سنتے تھے تو کیا آج یہ وہی سب کچھ سچ نہیں ہو گیا. قالوا بلا کہیں گے کیوں نہیں وربنا اور قسم ہے ہمارے رب کی. قال فذوقوا العذاب تو آواز آئے گی کہا جائے گا پس مزہ چکھو عذاب کا بما کنتم تکفرون بس سبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے. آج ان کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا آج ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی دوبارہ کوئی وقت نہیں ہوگا. یہ دنیا میں تو کوئی ناکامی ہوتی ہے تو ہم پلٹ پلٹ کر اس کو کامیاب کرنے کے لیے اس کا انجام بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو ہمیں دوبارہ وہ کامیابی ہو جاتی ہے. لیکن یہ زندگی ایک ایسا امتحان ہے کہ یہ دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں. یہ ایک ہی بار کا پھیرا ہے اسی کے اندر ہم نے اپنی کھیتی لگانی ہے اور بہترین کھیتی لگانی ہے اور اس کو بہترین جو ہے آخرت میں کاٹنا ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ بے شک خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو کہ وہ لوگ خسارے میں جا پڑے. یعنی حقیقی خسارے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اس ملاقات کو کہ اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. حتی اذا جاءتہم الساعۃ یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت بغتتاً اچانک. قالوا کہیں گے یا حسرتنا افسوس ہم پر علی ما فرطنا فیہا جو کوتاہی کر دی ہم نے اس میں. یعنی کہ اس قیامت ہمیں بتایا تو گیا تھا کہ موت آنی ہے ہم نے واپس جانا ہی ہے لیکن ہم نے بہت کوتاہی کی ہم نے بہت اس میں کمی کر ڈالی ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی تھی. ہر چیز کی تیاری ہے چھوٹے سے چھوٹے فنکشن کی تیاری ہے چھوٹے سے چھوٹے کام کی تیاری ہے. کھنڈیا پکانی ہوتی ہے تو صبح سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے سوچ سے لے کے کہ کیا پکانا ہے اور پھر کیا اس کے لوازمات ہیں کیا اس میں ڈالا جانا ہے سب کی تیاری ہے. اور اس چیز کی تیاری نہیں ہے کہ اتنی 60 70 80 سالہ زندگی گزار کے جا رہی ہوں اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور اس کا جا کے مجھ سے سوال ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ ہائے افسوس مجھ پر جو میں نے کوتاہی کر ڈالی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنی پیٹھوں علی ظہورہم اپنی پیٹھوں کے اوپر. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ بہت ہی برا ہوگا وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل و تماشا. یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کھیل تماشا نہ سمجھو. ایسے نہ سمجھو کہ اس کو کھیل تماشے کی طرح یہ ختم ہو جائے گا مٹ جائے گا بلکہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کا تم کو حساب دینا ہے. اور یہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے کوئی کھیل ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آدھے پونے گھنٹے کا ہم کھیل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور البتہ آخرت کی زندگی بہترین
بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں کہ اصل حقیقی زندگی کیا ہے؟ آخرت. اور یہ جو چھوٹی سی زندگی ہم کو اس دنیا میں دی گئی ہے اسی سے ہم نے آخرت کی کھیتی بنانی ہے. افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں عقل کرتے؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذی، بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک یہ تجھ کو رنجیدہ کرتی ہیں، الذی وہ چیز، یقولون جو وہ کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، بس بے شک لا یکذبونک، نہیں یہ تجھ کو جھٹلاتے، ولکن الظالمین، لیکن یہ ظالم لوگ کیا کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، یجحدون، جھگڑا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جھٹلایا جاتا تھا تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی کہ میری پیدائش، میرا بچپن، میری جوانی انہی لوگوں کے اندر ہوئی ہے، میں نے ایک زندگی کے 41 سال ان لوگوں کے درمیان گزارے ہیں اور یہ مجھ کو صادق اور امین کہتے تھے، اس کے باوجود کہ اب مجھے جھٹلا رہے ہیں. تو اللہ پاک ان کو بتا رہے ہیں در حقیقت کے ظالم لوگ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو آپ بھی انہی جیسا رویہ اختیار کیجئے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا اس پر جو وہ جھٹلائے جاتے تھے. وَأُوذُوا، اور اذیتیں دیے جاتے تھے. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. آپ بھی مدد کے آنے تک جو ہیں صبر کرتے رہیے، جو کچھ یہ آپ کو کہتے ہیں اس کے اوپر آپ نے جواب نہیں دینا. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں بدلتی باتیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد کرے گا، اپنے رسولوں کی مدد کرے گا، اپنے بندوں کی مدد فرمائے گا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آئیں تیرے پاس خبریں بھیجے گئوں کی، پہلے جو رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خبریں آپ کو بتائی ہیں، ان کے قصے آپ کو بتائے ہیں کہ جب وہ بھی اپنی قوموں کے ہاتھوں تنگ آ جاتے تھے، اللہ سے فریاد کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی، اور جو نافرمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نست و نابود کر دیا. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر ہے تیرے اوپر گراں، اعراضهم، ان سے اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر تو کر سکتا ہے، تب تغیہ، تو یہ کہ تو تلاش کرے، نفقاً کوئی سرنگ فی الارض، زمین میں، او سلماً فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم بآیہ، پس تو آئے لے ان کے پاس کوئی نشانی لے کر. یعنی اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، الا البلاغ، آپ کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا. اور اگر آپ اس پر پہنچا دینے پر آپ کو نہیں تسلی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کا کام ہے پہنچانا اور بدلہ لینا ہے میرا کام. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ پھر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان کے لیے نشانیاں لے کر آ جائیں، ان کے لیے معجزات لے کر آ جائیں، اس کے لیے کوئی زمین میں سرنگ کھود کر وہاں سے کچھ لے آئیں، یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لگا کر وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَجَمَعَهُمْ، البتہ اکٹھا کرتا ان کو، عَلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کے اوپر. فَلَا تَكُونَنَّ، پس نہ تم ہو جانا، مِنَ الْجَاهِلِينَ، جاہلین میں سے، یعنی تمہارا کام جاہلوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کی بات پر یقین رکھنا چاہیے. انما یستجیب الذین یسمعون، در حقیقت قبول کرتے ہیں وہی لوگ جو سنتے ہیں. کان جو سنتے ہیں دل پر اثر ہوتا ہے. تو کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے، ہدایت کو ماننے کے لیے سننا ضروری ہے کہ اس کو سنا جائے اور بہت ہی کھلے دل کے ساتھ سنا جائے اور بڑی یکسوئی کے ساتھ سنا جائے. والموتى، اور مردے، یبعثهم اللہ، اٹھا کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اس کی طرف لوٹ جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور پھر وہ کہنے لگے، جیسے پیچھے کہا کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی ساتھی ہیں بھی تو کسی کے پاس لباس پورا نہیں ہے، کوئی بھوک کی وجہ سے ہے وہ دوہرا ہو رہا ہے، کسی کے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھنے کی اچھی جگہ نہیں ہے. تو اللہ اس طرح کہا کہ ان کے لیے کیوں نہیں کوئی فرشتہ ہوتا جو ان کے ساتھ ساتھ ہو، ہٹو بچوں کے نعرے لگاتا ہو. وقالوا لولا، اور کہا انہوں نے کیوں نہیں، نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی یہ کیوں نہیں کوئی معجزہ لے کر آتا. قل ان اللہ، کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ، قادر، قدرت رکھتا ہے، علی، اس چیز پر، ان ینزل آیتن، کہ وہ نازل کرے کوئی نشانی، ولکن، لیکن، اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت ان کی نہیں جانتی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طرح کے معجزے کو نازل کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیوں نہیں یہ لوگ جو ہیں کیوں نہیں اس چیز کو معجزہ سمجھتے کہ آپ ایک ان پڑھ امی شخص ہیں جو کسی
کسی مدرسے اسکول میں نہیں گئے, کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھے, ان کے پاس کوئی جو تھی کتاب ایسی نہیں تھی اس سے پہلے, اور وہ کس قدر خوبصورت کلام پڑھ رہے ہیں, کس طرح ان کو راستہ دکھا رہے ہیں. ان کے لیے یہی نشانی کیا کافی نہیں ہے؟ وما من دابۃ فی الارض, اور نہیں ہے چلنے پھرنے والا کوئی زمین میں, ولا طائر یطیر, اور نہ ہی کوئی پرندہ اپنے پروں کے بجناحیہ اپنے پروں کے اوپر اڑنے والا, الا امم مگر جماعتیں ہیں, امثالکم تمہارے ہی جیسی. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی پوری پوری نسلیں اور پوری پوری اس طرح جماعتیں پیدا کی ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کتاب میں کسی چیز کی, یعنی ہر چیز کو اچھی طرح سے کھول کھول کر سمجھا دیا. ثم الی ربہم یحشرون, پھر تم اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, صم و بکم, وہ لوگ بہرے اور گونگے ہیں, فی الظلمات, اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں, بہرے گونگے ہو کر جو ہے نہ ان کے پاس صحیح بولنے کی استطاعت ہے, نہ ان کے پاس سننے کی استطاعت ہے, بس ان کا کام کیا ہے, اللہ کی آیات کا انکار کرنا. من یشاء اللہ, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ یضلل گمراہ کر دے, ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم, اور جس کو چاہے کر دے اس کو سیدھے راستے کے اوپر, کہ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ, کہہ دیجئے ان سے کہ کیا کبھی تم نے غور کیا کہ اگر آئے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب, او اتتکم الساعۃ, یا آئے تمہارے اوپر قیامت, اغیر اللہ, کیا اللہ کے علاوہ تدعون تم پکارو گے, یعنی جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی عذاب آتا ہے, تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہو, اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہو نا. آج دیکھیں جب یہ کرونا آیا ہے تو سب دربار بھی بند ہو گئے ہیں, سب مزار بھی بند ہو گئے ہیں, کوئی جو ہے بزرگ کوئی مدد کر نہیں سکتا, سب اللہ ہی کو پکار رہے ہیں, سب اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے, ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. بل ایاہ تدعون, بلکہ اسی کو تم پکارو گے, فیکشف, اور پس وہ ہٹا دے گا, ما تدعون, جس کے لیے جو پکارا تھا انہوں نے, الیہ, اس کے لیے, ان یشاء, اگر وہ چاہے گا, اگر اللہ چاہے گا تو اس تکلیف کو دور کر دے گا. وتنسون ما تشرکون, اور تم بھول جاؤ گے جو تم شریک لائے تھے, جو تم شریک ٹھہرا رہے تھے. ولقد ارسلنا الی امم من قبلک, اور بلا شبہ بھیجی ہم نے پہلی امتوں میں بھی آپ سے پہلے, ہم نے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے, یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کو ایسے نہیں چھوڑا, ہر امت کے اوپر اپنے قاصد بھیجے, اپنا پیغام بھیجا. فاخذناہم بالبأساء والضراء, بس پکڑا ان کو بیماریوں نے, بھوک نے اور تکلیفوں نے, لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ گڑ گڑائیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں, اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے, اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں, میرے بندے اسی کھیل مستی موج میں تو نہیں رہتے گم, بلکہ وہ میری طرف مزید زیادہ جھکتے ہیں, زیادہ رجوع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں جب آئیں تو اور اللہ کی طرف جھک جانا چاہیے, اور اللہ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اوپر بھی آپ سے پہلے ہم نے ان کو تکلیفوں میں, مختلف تکلیفوں میں, بیماریوں میں, بھوک کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں. فلولا اذ جاء, پس کیوں نہیں جب آئیں ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب, تضرعوا, تو وہ گڑ گڑاتے, لیکن قست قلوبہم, سخت ہو گئے ان کے دل. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون, اور خوبصورت کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کر رہے تھے. آج اپنے ارد گرد دیکھ کر بھی یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس وبال, یہ ایسی بیماری جو پوری دنیا کے اندر آ گئی, کسی ایک شہر ملک کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر چھا گئی, اور ہم کثرت سے روز ہی پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, آج فلاں جگہ پر اتنی ہلاکتیں ہو گئیں, آج فلاں جگہ پر اتنی ہلاکتیں ہو گئیں, اور ہم اپنے گھروں میں اسی طرح سے انہی کھیل تماشوں میں مگن ہیں کہ اللہ کی طرف وہی جو ہے ہماری عادت بنی ہوئی ہے, 5 نمازیں پڑھ لی, کچھ صدقہ خیرات تھوڑا سا کر لیا, یہ مزید اور گڑ گڑانا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا, اپنے اعمال کو درست کرنا, اللہ تعالیٰ سے نظریں ماننا, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ اور مزید اللہ کو پیش کرنا, بلکہ سخت ہو گئے دل کہ کہا ایسا ہی چلتا رہتا ہے, ایسا ہی ہوتا رہتا ہے. اور اس عمل کو شیطان نے خوبصورت کر دیا. فلما نسوا ما ذکروا به, اور پھر جب وہ بھول گئے جس کی نصیحت کی گئی تھی ان کو, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو کھولے ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے. جب وہ بہت مگن ہو گئے, انہوں نے اللہ کو بالکل چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اور رزق کے دروازے کھولے. حتی اذا فرحوا, جب وہ خوب گم ہو گئے
ان کے اندر، خوش ہو گئے بما اوتو جو وہ دیے گئے تھے، اخذناہم بغتتن تو پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے اچانک، فاذا ہم مبلسون اور اس صورت میں وہ یکایک بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو خوب جو ہے فراوانی کی اور ان کے اوپر خوب عیش و عشرت جو ہے ان کے دروازے کھول دیے، اور جب وہ ان میں مگن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ان کی رسی کو کھینچ لیا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا بس اللہ تعالیٰ نے ان ظالم لوگوں کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا۔ والحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ کہہ دیجیے ان سے کہ سوچو بھلا کہ اگر لے جائے اللہ تمہاری سمعکم سماعت و ابصارکم اور تمہاری بصارت کو، وختم علی قلوبکم تمہارے دلوں کے اوپر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہے، یاتیکم بھی جو اس کو لے کر آئے تمہارے پر، انظر کیفا دیکھو کیسے نصرف الآیاتی ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو، ثم ہم یصدفون پھر وہ جو ہے اس سے رکے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، طرح سے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے میں راضی ہوتا ہوں، کس طرح سے میری ناراضگی کو پہچانو، اس کے باوجود جو ہے وہ اس سے رکتے ہیں۔ کل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ کہہ دیجئے ان سے کہ کبھی تم نے یہ سوچا ہے، کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آئے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بغتتن اچانک، او جہرتن یا اعلانیہ، هل یخلقوا تو نہیں ہلاک ہوتے الا القوم الظالمون صرف ظالم قوم ہی، اللہ صرف ظالموں کے اوپر یہ عذاب نہیں بھیجے گا بلکہ پوری کی پوری قوم، اس میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ وما نرسل المرسلین اور نہیں ہم نے بھیجے پیغمبر الا مبشرین و منذرین مگر خوشخبریاں سنانے کے لیے اور ڈراوے سنانے کے لیے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون بس جو شخص ایمان لایا اور اصلاح کر لی اپنی، اس کے اوپر کوئی خوف ان کے اوپر نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسهم العذاب پہنچے گا ان کو، چھوئے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے جو تھے وہ فسق کرتے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ کہہ دیجیے ان سے کہ نہیں میں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں غیب کو، ولا اقول لکم انی ملک اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ نہیں میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں، البشر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مبعوث فرمایا ہے، مجھ کو رسول بنایا ہے اور میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ قل هل یستوی العامی والبصیر کہہ دیجیے ان سے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون کیا پس نہیں تم غور و فکر کرتے کہ اندھا اور بہرا، کافر اور مسلم جس کو اللہ نے ایک ہدایت دی ہے جو ایک اندھیروں میں اور ایک جو ہے وہ روشنی کے اندر ہے، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ اور ڈرا دیجیے اس کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو، یخافون کہ وہ ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا ولی ولا شفیع نہ تو کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں، اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں اس وحی کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، ان لوگوں ہی کو ڈرا سکتے ہیں آپ جن کو اس چیز کی آگاہی ہوگی، جو خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف اکٹھا کیا جانا ہے اور اس دن اس اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی جو ہے وہ سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور نہ آپ ہٹائیے نہ دور کیجیے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی صبح اور شام، یریدون وجہہ وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا کو۔ آپ اپنے پاس سے ان جو کہ کافروں کی نظر میں، مشرکین مکہ کی نظر میں، سرداروں کی نظر میں رذیل سے لوگ ہیں، نکمے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے۔ ما علیک من حسابہم من شیء نہیں ہے آپ کے اوپر ان کے حساب میں سے کچھ بھی، وما من حسابک علیہم من شیء اور نہ آپ کے حساب جو ہے ان کے اوپر کچھ ہوگا۔ فتطردہم پھر اگر آپ نے ان کو اپنے پاس سے ہٹایا، فتکون من الظالمین تو آپ ہو جائیں گے ایسی صورت میں ظالموں میں سے، یعنی کہ آپ نے کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی ہے کہ اگر وہ ان کو نہیں پسند کرتے تو نہ کریں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ آپ کا اعمال کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا اور ان کے جو اعمال کا حساب ہے وہ آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ
بازن، اور اس طرح آزمائش کی ہم نے ان کے بعض کی بعض کے ساتھ، یقولو تاکہ وہ کہیں اہؤلاء من اللہ، کیا یہ وہ سب لوگ ہیں احسان کیے اللہ نے علیہم ان کے اوپر، من بیننا ہمارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک آزمائش بنا دی کہ یہ ایسے جو ہیں نکمے سے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، آپ کو رسول مان لیا ہے، آپ کو اللہ کا قاصد مان لیا ہے، تو اس پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہمارے درمیان یہی اللہ کو ملے ہیں جن کے اوپر اللہ احسان کرے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو، کہ اپنے شاکر بندوں کو جاننے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب آئے تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں بِآیاتِنَا ہماری آیات کے ساتھ، فَقُلْ سَلَامٌ، تو آپ کہیے ان کو سلام علیکم، کہ سلام ہو تمہارے اوپر، کتب ربکم، اور ان کو یہ بتائیے لکھ دی ہے تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے نفس کے اوپر رحمت، کہ اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ انہ من عمل منکم، اور یہ کہ بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی عمل کرے گا تم میں سے سوءا بجہالت، برائی کا انجانے میں، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ توبہ کرے گا اس عمل کر لینے کے بعد، واصلح، اپنی درستگی کرے گا، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں کو اس بات کو سمجھا دیجئے کہ جو بھی ایمان لے آئے ہیں مجھ پر، آپ ان کے اوپر سلام بھیجئے، سلامتی کی دعا ان کو دیجئے، ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے، اور جو بھی تم سے کوئی برا عمل کر لے گا انجانے سے، اور پھر جلدی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے گا، اور اس توبہ کے بعد اپنی اصلاح کر لے گا، اپنے عمل کو درست کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ واضح ہو جائے رستہ مجرموں کا، کہ جو مجرم لوگ ہیں جو اللہ کی طرف اس طرح رجوع نہیں کرتے، ان پر بھی واضح ہو جائے کہ ان کو کیوں نہیں معاف کیا جا رہا۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اور ان سے کہہ دیجئے نہیں میں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی، خواہش کی پیروی کرنے والا ہمیشہ بھٹک جاتا ہے۔ قد ضللت، بے شک میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن ایسی صورت میں کہ اگر میں نے تمہاری خواہشات کے پیچھے چلا، وما انا من المہتدین، اور نہیں ہوں گا میں ہدایت یافتوں میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجیے ان سے کہ میں واضح اور روشن نشانی پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، جبکہ تم جھٹلاتے ہو اس کو، مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور میرے اختیار میں نہیں ہے جو تم فیصلے کی یا جلدی مانگتے ہو قیامت کی، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں اس وقت کو لانے کا ہے۔ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، وہ بیان کرتا ہے حق اور وہ بہترین بیان کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیجیے ان سے کہ اگر میرے پاس ہوتا جو تم جلدی مانگتے ہو، لقضی الامر، تو البتہ فیصلہ ہو جاتا کام کا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، جتنی اذیتیں تم مجھے دے رہے ہو اگر میرے اختیار میں جو ہے انجام ہوتا، میرے اختیار میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا تو میں ابھی کر دیتا یہ فیصلہ۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ وعندہ مفاتح الغیب، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، سبحان اللہ، کہ اللہ ہی وہ قدرت رکھنے والا ہے جس کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے غیب کی چابیاں ہیں وہ اپنے ہی پاس رکھی ہوئی ہیں۔ وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، نہیں ان کو جانتا مگر اللہ ہی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی اور تری میں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانہ، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ، اور نہ وہ تری والی زمین میں دلدل میں، وَلَا يَابِسٍ، اور نہ ہی خشک زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے، درج ہے۔ ہر چیز جو ہونے والی ہے، جو ہو رہی ہے، جو ہو چکی ہے، وہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو موت دیتا ہے تم کو رات میں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ ہی جانتا ہے جو تم دن بھر میں کماتے ہو، جو عمل کرتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم، پھر اٹھا کھڑا کرے گا تم کو، فِيهِ، اس میں، اس دن میں، لِيُقْضَىٰ اجل مسمى، تاکہ تم پوری کرو اپنی ایک اجل۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک زندگی عمر رکھی بھی ہے تاکہ تم اس کو پوری کرو۔
ثم الیہ مرجعکم، اور پھر اس کے بعد تمہیں اس کی طرف لوٹ جانا ہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ خبر دے گا تم کو اس کی جو تم عمل کرتے ہو، وہو القاہر فوق عبادہ، اللہ ہی غالب ہے اوپر اپنے بندوں کے، ویرسل علیکم حفظا، اور اللہ ہی بھیجتا ہے تمہارے لیے نگہبان، حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت، توفتہ رسولنا، تو روح کھینچ لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، وہم لا یفرطون، اور وہ ذرا سی بھی کمی نہیں کرتے اس میں، یعنی اللہ کے جو بھیجے ہوئے رسول ہیں، قاصد ہیں، فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی فوراً جو ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں، اس میں ذرا سی بھی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ اس کو لوٹا جو ہے جب جس کی موت آ جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں اپنے پاس، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر لوٹا دیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف جو اس کا سچا مولا ہے۔ الا لہ الحکم، سن لو اللہ ہی کے لیے حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ اللہ وہی جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجیے ان سے کون نجات دیتا ہے تم کو اندھیرے خشکی اور طریقے سے، تدعونہ تم پکارتے ہو اللہ کو، تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ اور چپکے چپکے، لئن انجانا من ہذہ، اور اللہ سے کہتے ہو کہ اگر نجات دی ہمیں اس تکلیف سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ اللہ سے یہ عہد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے یہ منتیں مانگتے ہو کہ اللہ یہ جو ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں، خشکی میں یا تری میں یا سمندروں کے اندر، تو پھر اللہ کی طرف گڑ گڑاتے ہوئے اس کو پکارتے ہو اور اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس تکلیف سے نجات دے دی تو پھر اے اللہ ہم جو ہے وہ تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو ان سے، ومن کل کرب، اور ہر کرب سے، ثم انتم تشرکون، اور پھر اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے ان کو بتا دیجئے اللہ پوری طرح قدرت رکھتے ہیں کہ بھیجے تمہارے اوپر عذاب، تمہارے اوپر سے آسمانوں سے تمہارے اوپر عذاب آئے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آئے، وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، یا لڑائے تم کو آپس میں گروہوں کو، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے مزہ تم کو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کیسے ہم طرح طرح سے پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات تاکہ وہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب آسمانوں سے بھیج کر، زنجرے کی صورت میں بھیج کر تمہیں اس دنیا سے ختم کر دے، یا تمہیں آپس میں ہر وقت لڑاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو آپس میں جوڑے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں طرح طرح سے تم کو اپنی آیات بتاتا ہوں تاکہ تم ان پر غور و فکر کرو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا تجھے تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ سچ تھا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہہ دیجئے نہیں ہوں میں تمہارے اوپر دروغہ، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک خبر کی ایک وقت ہے، مقررہ وقت ہے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عن قریب تم جان جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو بحث کر رہے ہیں، جو ڈوبے میں ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ اعراض کیجئے ان سے، حَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِي، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جب آپ ان کو ایسی حالت میں دیکھیں تو ان سے منہ پھیر لیجئے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اور اگر آپ بھلا دے آپ کو الشیطان شیطان، فلا تقعد بعد الذکریٰ، تو نہ بیٹھیں آپ ان کے ساتھ یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کے ساتھ، یعنی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، نافرمانی کی جا رہی ہو، ایسے لوگوں کو ساتھ نہ دیجیے۔ اور اگر آپ وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے بھول گئے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے علم میں نہیں تھا کہ اللہ کی نافرمانی کا کام تھا، تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلے، جیسے ہی آپ خبر پائیں، جیسے ہی آپ کے دل میں اس چیز کی چنگاری اٹھے، تو آپ فوراً ان لوگوں سے اٹھ جائیں، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے جو ان کے حساب میں سے کچھ بھی، یعنی ان کو جو لوگ تقوی والے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، وہ گناہ کرنے والوں کا جو ہے ان سے حساب نہیں لیا جائے گا جو تقوی والے ہیں۔ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور لیکن یہ
تو قرآن یہ باتیں یاد دہانی ہیں تاکہ وہ بچ جائیں، وہ اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا اپنے دین کو کھیل تماشا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کیجیے اس کے ساتھ، أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ نہ سونپ دیا جائے کوئی نفس بسبب اپنی کمائی کے، یعنی ان کو بتاتے رہیے کہ کیا نقصان ہے اور کس کے اندر تمہارا فائدہ ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے کسی اس نفس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر کوئی عدل کرے ہر عدل کرنے والا، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، نہیں اس سے لیا جائے گا، کہ اگر کوئی بدلے میں دینا چاہے کچھ بھی اس دن تو کچھ نہ اس سے لیا جائے گا۔ ایسا وہ خوفناک دن ہے کہ سب ایک رشتے جو ہیں ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں گے، زمین بھر کے سونا اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سونپ دیے جائیں گے بسبب اپنی کمائیوں کے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانیوں میں سے، وعذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے جو وہ کفر کرتے تھے۔ قل اندعو من دون اللہ، کہہ دیجیے ان سے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ینفعنا، ایسوں کو جو نہ ہمیں فائدہ دیں، ولا یضرنا، اور نہ ہمیں تکلیف پہنچائیں، نردو، اور ہم لوٹ جائیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم لوٹ جائیں گے، علی اعقابنا، اپنی ایڑیوں پر، بعد از ہدانا، جبکہ ہدایت دے دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم ایسا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دے دی، اچھے برے کی تمیز سکھا دی، ہم کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نور کی طرف لے آیا، اور اب اگر پھر ہم اس گمراہی کی طرف لوٹ جائیں تو ہماری مثال تو ایسے ہوگی، کالذی استخوته الشیاطین، جیسے کہ وہ شخص جس کو بہکا دے شیطان، فی الارض، زمین میں، حیرانہ، اس کو پریشان کر کے آوازیں دے دے کے، لہو اصحاب یدعونہ، اور اس کے ساتھی پکاریں اس کو، الی الہدی ائتنا، ادھر آ، ہمارے پاس ہدایت ہے، ہماری طرف آ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجیے ان سے کہ بے شک اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی یا شیطان کا سجائی دیا ہوا راستہ وہ ہدایت کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما برداری کریں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ قائم کرو نماز اور ڈرو اللہ سے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو بس سب کچھ ہو جائے گا، ان کو مٹا دے گا تو تب یہ سب چیزیں مٹ جائیں گی۔ قولہ الحق، اس کا کہنا سچا ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہت ہوگی، یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ ان جو ہاتھوں سے تراشتے ہیں بتوں سے بت بناتے ہیں، ان کو بناتے ہیں آپ اپنا معبود۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ إِنِّي أَرَاكَ، بے شک میں دیکھتا ہوں قومك فی ضلال، میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت آسمان و زمین کی، یعنی ان کو معراج کرائی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، اور پھر جب ڈھانپ لیا ان کے اوپر رات نے، رآ کوكبا، تو دیکھا انہوں نے ایک ستارہ، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ چھپ گیا، غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، فرمایا کہنے لگے میں تو نہیں پسند کرتا چھپ جانے والوں کو، یعنی جو ڈھل گیا، جس کو زوال آ گیا، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر، اور پھر جب دیکھا انہوں نے چاند، بازغا، چمکدار، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔
فلما افلا، جب بھی وہ بھی غروب ہو گیا، چھپ گیا، افلا لئن لم یہدنی، پھر اللہ کی طرف رجوع ہو کر کہتے ہیں اگر نہ رہنمائی کی میری ربی میرے رب نے، لاکونن، تو میں ہو جاؤں گا من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے فلما رأى الشمس بازغۃ، اور پھر جب دیکھا سورج کو چمکدار، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے، فلما افلت، پھر جب وہ بھی چھپ گیا، شام پڑے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو پھر کہا اے میری قوم میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک لگتے ہو، جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے اسنام کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور یہی دعوت آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ 18 انبیاء نے یہی دعوت دی تھی، کیا ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ پھر انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں سونپتا ہوں اپنے چہرے کو ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حنیفا، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، قال اتحاجونی فی اللہ، آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، جبکہ اس نے مجھ کو ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون، میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک لاتے ہو، بھی ساتھ اللہ کے، الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ اگر چاہے میرا رب کچھ چیز، کوئی میرے ساتھ میرا رب کرنا چاہے برائی تو وہ اس کی اللہ کی مرضی ہے، لیکن میں تمہارے شریکوں سے نہیں ڈروں گا۔ وسع ربی کل شیء علما، پھیلیے ہوئے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے میرے رب کے علم نے، افلا تتذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، وکیف اخاف ما اشرکتم، اور کیوں کر میں ڈروں ان سے جو تم شریک لاتے ہو، ولا تخافون، اور نہیں تم ڈرتے ہو، انکم اشرکتم، بے شک تم شرک کرتے ہو، باللہ، ساتھ اللہ کے، ما لم ینزل به علیکم سلطانا، ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک بنا کے لاتے ہو جس کی نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل۔ فأی الفریقین احق بالامن، بس کون سے دو گروہوں میں، ان دونوں گروہوں میں سے کون ہے امن کے ساتھ حق پر زیادہ حقدار ہے امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ایک شرک کرنے والا اور ایک یکسو ہو کر اللہ کو پکارنے والے جو ہیں، یہ دو گروہ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہی سے دنیا میں یہ دو گروہ ہی چلے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں ان دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا کہ اس کو امن پہنچایا جائے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور اس امن کی امیدوار سب سے اس وقت ضرورت ہوگی جب محشر کا میدان ہوگا، جب ہر طرف جو ہے افراتفری مچی ہوئی ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے پسینے، اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اس وقت ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے امن کی ضرورت ہوگی۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں انہوں نے گڑبڑ کیا اپنے ایمانوں میں ظلم کو، اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے امن ہوگا، وہم مہتدون، اور وہ راہ پائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی جن لوگوں نے شرک نہیں کیا، جب وہ انہوں نے کہہ دیا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ، پھر ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، وہ اس کے اوپر جمے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ وہ ظلم ہے جو شرک کی صورت میں لوگوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ملا دیا ہے، وہ جو ہیں وہ اس وقت بہت خطرناک جگہ کے اوپر ہوں گے، اور اس چیز سے محفوظ، اس اندھیرے سے اور اس پسینے سے اور محشر کی جو ہے خوفناکیوں سے محفوظ وہی لوگ ہوں گے جن کے ایمان میں کوئی شرک کی آمیزش نہیں ہوگی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ تھی ہماری دلیلیں، آتَيْنَاهَا ابراہیم، جو ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومی، اس کی قوم کے بالمقابل، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور عطا کیے ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب، وکلا ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، ونوحا ہدینا، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد میں سے بھی، داود و سلیمان و ایوب و یوسف، یہ یہاں 18 انبیاء کے نام ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب نے توحید کا درس دیا۔
سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہم السلام، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط علیہم السلام، و کلن فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے فضیلت دی تھی جہانوں پر۔ فضیلت کیسے دی تھی؟ نبی بنا کر، رسول بنا کر فضیلت دی۔ ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، اور ان کے باپوں میں سے اور کچھ ان کی اولادوں میں سے اور بھائیوں میں سے، واجتبیناہم، چن لیا ہم نے، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور رہنمائی کی ہم نے ان کی سیدھے راستے کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور یہ جو صراط مستقیم کی طرف چن لینا ہے اور منتخب کر لینا ہے اور ہدایت دینا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے اللہ اس کی طرف جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ سارے 18 کے 18 انبیاء، بڑے بڑے نبی، ان کی اولادیں، ان کے آباء و اجداد جو شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتے ان سے جو انہوں نے عمل کیے تھے، جو ان کے اتنے بڑے اعمال تھے نیک صالح، وہ عمل سارے ضائع ہو جاتے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دی ہم نے ان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت، والنبوہ، اور ہم نے ان کو نبوت عطا کی، وَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اور نہیں کفر کرتے اس کا، ہؤلاء، یہ سب، وقد وکلنا، اور تحقیق وکلنا ہم نے سپرد کر دیا، بہا ساتھ اس کے، یہی چیز، قوم لیسو بہا بکافرین، ہم نے اس چیز کو آگے چلایا اور ان کے سپرد کر دیا جو نہیں تھے اس کے انکار کرنے والے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، بس یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے، فبہداہ مقتدی، بس اس ہدایت کے ساتھ ان کی اقتداء کرو، یعنی کیا؟ لا الہ الا اللہ میں ان کی اقتداء کرو، جو یہ توحید کا پیغام لے کر آئے تھے اس کو اسی طرح سے مانو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں کہہ دیجیے ان سے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی، ایک ذکر ہے جہان والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ، جب کہتے ہیں وہ کہ نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے علی بشر من شیء، بشر کے اوپر کوئی چیز، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ناقدری کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قدرتوں والا ہے، اللہ جو چاہے جس کو چاہے چن لے اپنی رسالت کے لیے۔ قل من انزل الکتاب، کہہ دیجئے کس نے اتاری کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب کس کے ساتھ آئے موسیٰ علیہ السلام، نورم وہدن، وہ نور تھی، ہدایت تھی، للناسی، لوگوں کے لیے، تجعلونہ، تم نے ٹھہرایا اس کو، قراطیسا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، ورکے ورکے کیا، تبدونہا، تم ظاہر کرتے تھے اس میں سے، وتخفون کثیرا، اور تم چھپاتے تھے اس میں سے بہت زیادہ، یعنی کہ تم نے اس کے احکامات تھوڑے ظاہر کیے اور تم نے زیادہ چھپا لیے جو تمہارے دلوں کے اوپر گراں گزرتے تھے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور سکھائے گئے تمہیں وہ کچھ جو نہیں تم جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی۔ قل اللہ، کہہ دی یہ سب کام اللہ نے کیے، اللہ نے کتاب کو بھیجا، اللہ نے اس کتاب کو نور اور ہدایت بنا کر بھیجا، جبکہ اس کے برعکس تم نے اس کتاب کو چھپا ڈالا، اس کے اچھے احکامات کو جو تمہارے اوپر گراں گزرتے تھے ان کو پس پش ڈال دیا۔ ثم ذرهم فی غوضهم یلعبون، بس پھر چھوڑ دیجئے ان کو ان کے اسی کھیل تماشوں میں ڈوبے ہوئے۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب اتارا ہے ہم نے اس کو، برکت والی ہے، مصدق الذی، تصدیق کرتی ہے اس چیز کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، ولتنذر ام القری، اور تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، بستیوں کی ماں یعنی کہ مکہ کو ڈرائیں، اور جو اس کے ارد گرد بستیاں بستی ہیں، یعنی پوری رہتی دنیا تک، رہتی جو ہے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو اس قرآن سے ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے آخرت کے ساتھ، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہ سبحان اللہ، اس امت کی جو بار بار
جو ہے بتائی جا رہی ہے فضیلت، وہ یہ ہے کہ یہ نماز کو قائم کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں میں سے شامل کرے جو آخرت سے ڈرنے والے ہوں، جو اپنی آخرت کے لیے دنیا گزار رہے ہوں اور پھر اپنی اس کے ذریعے اپنی نمازوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتے ہوں۔ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو باندھے اللہ کے اوپر جھوٹ، او قال اوحی الی، اور یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحا، جبکہ نہیں بھی وحی کی جاتی، الیہ، اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی جاتی ہے۔ وَلَوْ تَرَى وقال ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ یہ کہے کہ ان قریب اتارا جائے گا جیسا میں بھی وہی کچھ نازل کر سکتا ہوں جو اتارا ہے اللہ نے۔ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، اور کاش کہ تو وہ منظر دیکھے جب ان ظالموں کو موت کے فرشتے آئیں گے ان کے اوپر ان کی روح قبض کرنے کے لیے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور پھیلائیں گے فرشتے اپنے ہاتھوں کو اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، یہ ایسا دعویٰ کرنے والے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سے اوپر دجال، جھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کی جب روح قبض کریں گے فرشتے تو ان کو کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت والے عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب اس کہنے کی وجہ سے جو تم اللہ کے بارے میں نہ حق کہتے تھے، وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اور تم اللہ کی آیات کا تکبر کرتے تھے، آج اس کی وجہ سے تمہیں ذلت والا عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بلا شبہ جئتمونا، آؤ گے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے جیسے کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو اول مرہ، پہلی بار، وترکتم ما خولناکم، اور تم چھوڑ آؤ گے جو ہم نے آسائشیں دی تم کو، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، جو زندگیاں تم کو دی تھیں، دو عیش و عشرت تم کو دیے تھے، وہ سب اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آؤ گے۔ کس قدر خوفناک منظر ہے کہ جیسے اکیلے تنہا ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، اسی طرح اکیلے اس قبر کے گڑھے میں، 6 فٹ کے گڑھے میں تم کو ڈال دیا جائے گا۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، اور پھر اللہ کہیں گے آج نہیں ہم دیکھتے تمہارے وہ سفارشی جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ مجھے میرا یہ کام، میرا یہ عمل، میرا یہ بزرگ، میرا یہ پیر مجھ کو چھڑا لے گا۔ ظل انہم فیکم شرکاء، بے شک وہ تمہارے شریک تھے، لقد تقطع بینکم، بلا شبہ کٹ گئی تمہارے درمیان، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور گم ہو گئی تم سے جو تم نے گمان کر رکھے تھے، جو تم نے باندھا ہوا تھا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑتا ہے گٹھلی حبہ دانے کو اور والنوا اور گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت، اور وہی نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، ومخرج المیت من الحی، اور وہی نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے، ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے تمہارا، فانا تؤفکون، پس تم کہاں بہک گئے، کہاں تم بھٹک گئے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، اور پھر ان کے رنگ، خوشبو، چھوٹا بڑا ہونا، کھٹا میٹھا، ہر اعتبار کے ساتھ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ مردہ انڈے میں سے چوزے کو نکال دیتا ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس چوزے میں سے، مرغی میں سے کیسے انڈے کو نکالتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والا، یہ صبح کو پھاڑنے والا، فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، وجعل اللیل سکنا، اور رات کو تمہارے لیے باعث سکون بنانے والا، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو حسبانا، تمہارے لیے حساب کتاب بنانے والا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا اندازہ کس نے لگایا ہے؟ غالب علم والے نے، یہ سب اس غالب علم والے کا ایک اندازہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے راستہ تلاش کرو، راہ پاؤ، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں، جب رات ہوتی ہے تو یہ ستارے تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور تحقیق کھول کر بیان کی ہم نے نشانیاں جاننے والے، علم والے لوگوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اٹھا کھڑا کیا تم کو ایک جان سے، آدم سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک
مستقر قبر کی جو گھر ٹھہرنے کی دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ بنائی اور تمہیں ایک سونپے جانے کی جگہ تمہاری بنائی کہ تم کس زمین کے اندر سونپے جاؤ گے، کہاں تمہاری قبر بنے گی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اور بے شک کھول کر بیان کی ہیں ہم نے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیات۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے ہر طرح کی نباتات۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور وہ نکالتا ہے اس سے سبزہ۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور نکالتے ہیں ہم اس سے ہر طرح کے دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے کہ سبحان اللہ، ہر طرح کے جو دانے، خوشبودار پھول، پھل، سبزیاں سب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، اور کھجوروں میں سے ہیں گابے والی، کنوان دانیۃ، ان کے میوے جھکے ہوئے ہیں۔ وجنات من عناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، والزیتون والرمان، اور زیتون اور اناروں کے، متشابہ وغیر متشابہ، وہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں ملتے جلتے بھی، یعنی اگر وہ ایک جیسی سائز میں ہے تو ان کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہے، ان کے رنگ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی خوشبو ایک جیسی نہیں ہے۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل دیتے ہیں، وینعہ، اور ان کے پکنے تک، وہ پھول کلی سے لے کر اور پھل کے پکنے تک دیکھو کس کس مرحلے سے وہ گزرتا ہے، کیسا کیسا اس کا رنگ، خوشبو اور اس کا سائز اور اس کا پھر میٹھا کھٹا ہونا جو ہے وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف کس طرح منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی ابتدا میں کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا یا پھیکا ہوتا ہے، لیکن جوں جوں وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی چلی جاتی ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے اور غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ وہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کچھ پیدا کر دیا۔ وَجَعَلُوا إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس کام میں، ان چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور ٹھہرایا انہوں نے اللہ کے لیے شریک جنوں کو۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا، اور گھڑا انہوں نے لَهُ، اللہ کے لیے، بَنِينَ وَبَنَاتٍ، بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، کہ خود ہی کہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اس کائنات کو شروع کیا تھا تو کس طرح سے کیا تھا۔ ہمارا تو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیان کر دیا۔ یہ کبھی جنوں کو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، کبھی اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، بے عیب ہے اللہ تعالیٰ اور بلند تر ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، پہلی بار بنانے والا ہے آسمان و زمین کا۔ ان یکون لہ ولد، اس کو کیوں کر ہو سکتی ہے کوئی اولاد۔ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اس نے شادی ہی نہیں کی، اس کو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا جوڑا نہیں ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی۔ وخلق کل شیء وکل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہی ہے۔ خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہر چیز کا۔ فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ اللہ ہر چیز کے اوپر کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں پاتی، نہیں پکڑ سکتی اس کو آنکھیں۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس آنکھ سے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس زندگی کی آنکھ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کی نظر میں ہر کوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ وہ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی باریک بھی باخبر ہے، باریک سے باریک کیڑے کو، باریک سے باریک جو ہے عمل کو، چھپے مخفی جو اندر دل کے اندر گہرائی کے اندر چھپی ہوئی بات ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ قد جاءکم بصائر، تحقیق آئے تمہارے پاس بصائر یعنی روشن چیزیں، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہاری آنکھیں کھول دینے والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھا دی۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے ان سے روشنی اختیار کی تو اپنے ہی نفس کو فائدہ پہنچایا۔ ومن عمی، اور جو ان سے اندھا رہا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر جو ہوں وہ خبردار، ایک جو ہے نگہبان نہیں ہوں۔
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور اس طرح کھول کر ہم نے بیان کی نشانیاں وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ تاکہ نہ تم وہ کہیں کہ پڑھایا ہے اس کو وَلِنُبَيِّنَهُ بِلِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور اس لیے تاکہ کھول کھول کر ان کو بیان کرو ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں. اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ اور پیروی کرو اسی چیز کی جو وحی کی ہے تمہاری طرف تمہارے رب نے. لا الہ الا ہو وہ رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اعراض کرو مشرکین سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ما اشرکوا نہ وہ شرک کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور نہیں ہے آپ ان کے اوپر دروغہ. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ اور نہ تم گالی دو ان لوگوں کو جن کو یہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا. وَيَسُبُّ اللَّهَ بس وہ گالی دیں گے اللہ کو عدوًا دشمن بغیر علم بغیر علم کے. وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بالمقابل گالیاں دینے لگ جائیں گے. کذالک زینا اس طرح خوشنما کر دیا لکل امت عملہم ہر امت کے لیے اس کے عمل ہر شخص کے لیے اس کے عمل کو خوبصورت خوشنما بنا دیا ہے. ثم الی ربہم مرجعہم پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے. فینبئہم پھر وہ خبر دے گا آگاہ کرے گا تم کو بما کانوا یعملون اس سے جو وہ عمل کرتے تھے. فَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا کہ اگر آئیں ان کے پاس نشانیاں تو وہ ضرور یقیناً ایمان لے آئیں گے ان کے اوپر. دعویٰ تو انہوں نے ایسے کیا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ سوائے اس کے کہ نہیں آیات تو اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم اور نہیں تمہیں اس کا شعور انہا اذا جاءت لا یؤمنون بے شک جب وہ نشانیاں آ جائیں گی نہیں وہ ایمان لائیں گے. ونقلب افئدتہم اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو کمالم جیسا کہ نہیں یؤمنو وہ ایمان لائے تھے بھی اس کے ساتھ اول مرتن پہلی بار جیسے کہ پہلی بار انکار کر دیا تھا پہلی بار ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی تھی ان کے پاس دوبارہ بھی یہ پلٹ کر بھی یہ نشانیاں آئیں گی وہ ایمان نہیں لائیں گے. ونظرہم اور چھوڑ دو ان کو فی طغیانہم اپنی اس سرکشی میں یا مہون بھٹکتے رہیں وہ اسی طرح سے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.